نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا کروڑہا شکر اور احسان کہ جس کی خاص توفیق سے آج ہمیں لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہر حال میں سچ اور حق کا ساتھ دینے اور سچے اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے، ان کا دست و بازو بننے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ غور سے سننا اور کوشش کیا کریں کوئی اچھی بات آپ کو کہیں سے بھی ملے، کوئی اچھی تحریر، اچھی گفتگو، اچھا بیان، اچھا لیکچر کہیں سے بھی ملے، کسی پلیٹ فارم سے ملے، کوشش کیا کریں کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیا کریں، آگے فارورڈ کیا کریں، تاکہ جتنے لوگ آپ کی طرف سے شیئر کی گئی بات، شیئر کی گئی تحریر یا تقریر اگر کسی کی قسمت کو بدلنے میں اہم رول ادا کرے گی، کوئی شخص کسی کی بات کو سن کر راہ راست پہ آ جائے، اللہ رب العزت اسے ہدایت کا نور عطا فرما دے، تو جتنا ثواب اسے ملے گا یا جس کی بات پہ اس نے عمل کیا اسے ملے گا، اتنا ہی ثواب اس تحریر کو، اس گفتگو کو، اس بیان کو آگے فارورڈ یا شیئر کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے نا آپ اچھی باتیں آپ شیئر کیا کریں۔ ہم ادھر ادھر کی غلاظتیں اور پتہ نہیں اوٹ پٹانگ باتیں، یعنی غیر تحقیقی باتیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، بس وہ جناب سامنے آئی اور اس کو بس جناب آگے فارورڈ کر دیا، نہیں، اس بات کا بھی خاص خیال رکھا کریں کہ ایک تو یعنی بلا تحقیق، یعنی تحقیق کے بغیر اس کی صحیح سند، وہ واقعہ سچا ہے، وہ تحریر درست ہے، صحیح ہے، وہ کہانی جو میرے پاس آئی ہے تحریری صورت میں، تقریری صورت میں، کیا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، درست بھی ہے کہ نہیں، قابل عمل بھی ہے کہ نہیں۔ تو لیکن ہم بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر پڑھے، بغیر سنے، فوری طور پر جناب بس ہم الرٹ نیوز اور بریکنگ نیوز کے چکر میں اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں تصدیق کرتے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک حدیث کی صورت میں ایک بات آئی ہے، کوئی تحقیق کر لیں، کسی عالم دین کے پاس جا کے، کسی محلے کے مفتی صاحب کے پاس جا کے، کسی جینون امام مسجد کے پاس جا کے جناب کہ امام صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، یہ چیز مجھے کسی نے بھیجی ہے، یہ سارا دن مجھے پاس 10-12 حدیثیں آئی ہیں، یا یہ واقعہ ذرا اس کی تصدیق فرما دیں کہ یہ واقعہ یہ صحیح ہے، یا کسی دوست پرسنل عالم دین، مفتی صاحب، قاری صاحب، پڑھے لکھے کا نمبر اپنے پاس رکھیں اور پرسنلی طور پہ اس سے جناب اس کو فارورڈ کریں، پوچھیں کہ بھئی یہ چیز میں حضرت آپ کو سینڈ کرنے لگا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ٹھیک ہے یا درست ہے کہ نہیں ہے۔ آج کل کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی گردش کرتی ہیں کہ جناب آپ اگر یہ چیز جناب 10 بندوں کو سینڈ کریں گے تو آپ کو جناب اتنا فائدہ ہوگا، اگر 50 بندوں کو سینڈ کریں گے تو جناب آپ کو اتنا زیادہ مالی طور پہ فائدہ ہوگا،
اور نہیں کریں گے تو جناب 11 دنوں کے اندر، 12 دنوں کے اندر، 90 دنوں کے اندر، 30 دنوں کے اندر آپ کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، آپ بہت بڑے جناب طوفان کی زد میں آنے والے ہیں۔ تو اس طرح کی جو خرافات ہوتی ہیں، یعنی شریعت کی روشنی میں بھی، یعنی شرعی طور پر بھی، دینی لحاظ سے بھی ایسی خرافات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں جناب وہ جب نیا چاند نظر آتا ہے تو ایک جناب حدیث کی صورت میں من گھڑت اور جناب خود ساختہ جناب وہ ایک بنا کے جناب تراش کے اس کی ایک پوسٹ بنا کے شیئر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ہے کہ سرکار نے فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، یعنی حضور کی طرف سے وہ نسبت من گھڑت بات اور جھوٹی بات۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ جو شخص یعنی میری طرف ایسی بات کو منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن وہ شخص گھڑنے والا، بنانے والا، بھیجنے والا وہ میری طرف سے منسوب کر کے آگے بیان کرے گا، تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سمجھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، وہ جنتی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی من گھڑت کسے کہانیوں کو حضور کی نسبت اور حضور کی حدیث بنا کے پیش کرنا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ چاند نظر آئے تو اس کی خوشخبری کی جناب سب سے پہلی جو خوشخبری جناب اطلاع دے گا اس کو جناب اتنا ثواب ہوگا اور اتنا ثواب ہوگا، حالانکہ اس کی شرعی طور پہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی جناب ایسی کوئی واضح حدیث کے اندر ایسی بات جناب صحاح یا معتبر حدیث کی کتابوں میں، یہ من گھڑت اور خود ساختہ اس طرح کی باتیں۔ یا بہت ساری چیزیں جناب ایسی ہوتی ہیں کہ جی وہ فلاں نے خواب دیکھا ہے اور اس میں جناب خواب میں جناب فلاں ہستیوں کی زیارت ہوئی ہے تو انہوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ جناب یہ 10 بندوں کو بھیجیں، یہ 70 بندوں کو بھیجیں، یہ 80 بندوں کو بھیجیں، یہ 90 بندوں کو بھیجیں جناب، اور تو پھر جناب آپ کی مراد بھی پوری ہوگی اور بھیجنے والی کی مراد بھی پوری ہوگی۔ نہیں بھیجیں گے تو پھر آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اب بہت بڑی آفت کی زد میں آ سکتے ہیں، آپ پہ پہاڑ بھی گر سکتا ہے، آسمان بھی گر سکتا ہے، زمین آپ کے لیے پھٹ بھی سکتی ہے، آپ اس میں غرق بھی ہو سکتے ہیں، آپ مر بھی سکتے ہیں، آپ فنا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بولے بالے جو انسان ہوتے ہیں مسلمان بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے جوان، میرے بزرگ، وہ جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو صاف ظاہر ہے پھر انسانی فطرت پھر وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں، ایک انگلی پھیرنی ہے، اور 10-15 بندوں کو، 20 کو، 50 کو وہ فی الفور جناب وہ سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شرعی لحاظ سے، اخلاقی طور پر، اصولی بنیادوں پر ایسی خرافات کی کسی معتبر دین کی کتب کے اندر ایسی کوئی روایت، کوئی بات، کوئی اتھینٹسٹی موجود نہیں ہے۔ بس یہ من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں، بیٹھے بٹھائے جناب بس وہ بیٹھ کے گھڑتے ہیں اور پھر آگے جناب ایک خواب کی اس کو شکل دے کے یا تحریر کی شکل دے کے یا حدیث کی شکل دے کے یا قرآن آیت کی شکل دے کے جناب آگے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں آج کا یہ ویلاگ بنانے کا مقصد یہی ہے، لیکچر کا مقصد یہی ہے، اس بیان کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان چیزوں پہ دھیان دیں، ان چیزوں کو سمجھیں، بغیر تحقیق کے، بلا تحقیق کوئی بھی بات آگے فارورڈ نہ کریں، یہ بریکنگ نیوز کے چکر میں نہ پڑا کریں، یہ الرٹ نیوز کے چکر میں نہ پڑا کریں، یہ ریٹنگ کے چکر میں پڑھتے پڑھتے ہم لوگ اپنی روحانیات کا جو ریٹ ہے وہ ہم گھٹا رہے ہیں، اپنے ایمان کا ریٹ ہم لیول گھٹا رہے ہیں، کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو آگے فارورڈ کر کے بلا تحقیق، نہ جن کی شریعت اجازت دیتی ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتے ہیں، نہ اصول اجازت دیتے ہیں، نہ روایات اجازت دیتی ہیں، بس ہم من گھڑت جناب قصے کہانیاں، بس وہ بات ایسے جناب کہ نہیں سب سے پہلے میں کوشش کروں کہ یہ میں گروپ میں یہ چیزیں جناب سینڈ کروں تاکہ میری بلے بلے ہو، میری واہ واہ ہو، لوگ کہیں یار کمال ہے، اس کو بڑی جناب چیزوں کا پتہ ہے، سب سے پہلے یہ خبر دیتے ہیں جناب۔ تو خدا کے واسطے یہ ریٹنگ کے چکر میں مت پڑا کرے، یہ بریکنگ نیوز، الرٹ نیوز اور یہ کرنٹ نیوز، ان چیزوں میں نہ پڑے، مہربانی ہوگی تحقیق کیا کریں، تحقیق کیا کریں۔ تو یہ تو ایک ہماری گفتگو کا ایک پہلو یہ تھا
کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے فارورڈ نہ کیا کریں. آپ کی مہربانی ہوگی تحقیق کر لیا کریں. خاص کر دین سے متعلق کوئی چیز ہو، اخلاقیات سے متعلق کوئی چیز ہو، قرآن سے متعلق کوئی چیز ہو، احادیث نبویہ کے حوالے سے کوئی چیز ہو، تو محلے کے مفتی صاحب، عالم دین صاحب، امام صاحب کے پاس جا کے، پڑھی لکھی شخصیت کے پاس جا کے ان چیزوں کی تصدیق فرما لیا کریں. اس میں آپ کا اور آپ کی نسلوں کا بھلا ہوگا، بجائے یہ نہ ہو کہ ثواب کے چکر میں آپ کے کھاتے میں جناب ایک گناہ کے انبار اور پہاڑ جمع ہو رہے ہوں. تو پھر جب کل قبر میں جائیں تو پھر جناب وہاں پہ جو سروسز ہونی ہے ایسے لوگوں کی یا قیامت کے دن تو وہ سب کو پتہ ہے. تو کوشش کیا کریں بغیر تحقیق کے کوئی بات آپ آگے فارورڈ نہ کیا کریں. اس بات کی کوشش کریں تحقیق جس میں پوری تحقیق ہو، آپ سمجھیں کہ واقعی یہ باب چیز، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ فلاں کا فرمان ہے، یا یہ ٹھیک ہے، تو یہ جناب مستند بات ہے، پھر اس کو آگے فارورڈ کریں اور پھر عمل کرنے والے پھر اس پہ ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا. یہ تو ہماری گفتگو کے آج کے ایک پہلو ہے. دوسرا مختصر پہلو یہ ہے کہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، کونوا مع الصادقین، کہ ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کا ساتھ دو. اس سے کیا مراد ہے؟ آج کل کیا ایک رواج ہے اور بڑا عجیب ایک جناب ہے، اور مجھے تو ویسے شرم آتی ہے اور یہ کہنے میں بھی مجھے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، بلا جھجک، بلا خوف و خطر، ڈنکے کی چوٹ پہ ببانگ دہل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا نقصان اہل سنت و جماعت، یعنی ہمارے مسلک حق اہل سنت و جماعت کو دوسرے مسالک اور مذاہب کے لوگوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا یہ جعلی 10 نمبری پیروں نے آج کل ہمارے مسلک کو نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں. یار عجیب بات ہے، ویسے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جناب کوئی جناب لسوڑی شاہ کے نام سے مشہور ہے، کوئی جناب پھسوڑی شاہ کے نام سے مشہور ہے، کوئی کھگے شاہ کے نام سے مشہور ہے، کوئی کھبے اور سجے شاہ کے نام سے جناب مشہور ہے، کوئی ٹالی شاہ کے نام سے، کوئی لالی شاہ کے نام سے. یعنی عجیب یار، یہ لوگوں نے نام بھی دیکھو کیسے کیسے. اب تو وہ میں دیکھ رہا ہوں جناب سوشل میڈیا پہ ایسی خرافات جناب مختلف پیروں کے آستانوں کی طرف سے کہ کوئی جناب الٹا لٹکا ہوا ہے اور کوئی جناب جھولے لال شاہ ہے، اور وہ جناب وہاں پہ جانے والوں کو الٹا لٹکا کے جھولے جھلائے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جناب وہاں پہ چیزیں اور خرافات منظر عام پہ آ رہی ہیں. کیا کوئی یار انہیں روکنے والا نہیں ہے؟ کوئی نہیں روکنے والا نہیں ہے کہ یار یہ تصوف کے نام پر، روحانیت کے نام پر، یہ طریقت کے نام پر یہ کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ یہ بے شرمی اور بغیرتی کے جتنے بازار ہیں یہ بند کیوں نہیں ہو رہے؟ حکومت وقت سے میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اپنی تحریک اصلاح محافل نعت پاکستان کے پلیٹ فارم پر کہ حکومت وقت یہ جتنے بھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنے بھی یہ 2 نمبر 10 نمبر جناب یہ پیر خانے آستانے نام نہاد بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. یہ جتنے بھی نام نہاد مختلف جناب مختلف عجیب و غریب ناموں سے جناب لوگوں نے یہ آستانے بنا رکھے ہیں. تو خدا کے بندے، پیر جو اللہ والا ہوتا تھا نا جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک کہ اللہ والا وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے، کہ جس کے چہرے کو دیکھیں اور دیکھتے ہی جناب رب تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی شان اور اس کی فضیلت جناب زبان سے ادا ہو کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیسا چہرہ بنایا ہے، اللہ نے کیسا کردار سنوارا ہے، اللہ نے کیسی فکر دی ہے، اللہ نے کیسی اس بندے کو سوچ عطا کی ہے. سوچ پاکیزہ ہے، کردار مطیب اور مطہر جناب، خود بھی پاک دوسروں کو بھی پھر پاک کرنے والے جناب، اپنے کردار کے رنگ میں رنگنے والے جناب، اپنی صحبت سے فیض یاب کرنے والے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسے لوگ حقیقی مرشد ہوتے ہیں جن کو طمع اور لالچ اور ہرس اور ہوس نہیں ہوتی، جو محض اپنی تجوریاں نہیں بھرتے، جو محض اپنے بینک بیلنس میں اضافہ نہیں کرتے، جو محض اپنے جناب مریدوں کی ہوس میں نہیں. اب یہ عجیب ہے کہ یار یہ عجیب میں ماحول دیکھتا ہوں کہ جب کسی جگہ پہ کوئی پیر صاحب تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں محفل پاک ہوتی ہے. محفل پاک کے بعد ایک خاص خلیفہ کہہ لیں، چمچہ کہہ لیں جناب، وہ خوشامدیہ کہہ لیں، میر منشی کہہ لیں، کلمی قوال اس کو کہہ لیں،
وہ جو پیر صاحب کی طرف سے متعین ہوتا ہے اور مقرر ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ محفل کے بعد پھر وہ مائک ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور پھر آواز لگاتا ہے کہ جناب جنہیں پیر صاحب کا مرید ہونا ہے جناب نیڑے نیڑے ہو جاؤ، جناب پیر صاحب سارے نو مرید کرنے لگے نے، جنہیں مرید ہونا ہے پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جنہیں مرید ہونا ہے، جنہیں ساڈے حلقہ ارادت ہی شامل ہونا ہے، قریب قریب ہو جاؤ۔ یعنی بد نصیبی اس قوم کی یہ ہے کہ موجودہ دور کے الا ماشاءاللہ سارے نہیں اچھے ہیں، اچھے رہیں گے، اب بھی اچھے ہیں الحمدللہ۔ ہم گئے اسی پلیٹ فارم سے ان اچھوں کا تذکرہ بھی کرتے رہیں گے، ان اچھوں کی اچھائی کو بھی اجاگر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الا ماشاءاللہ سارے نہیں ہیں کہ جناب ہم سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اچھے ہیں، جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں وہ ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کون باکردار ہے، کون اچھا ہے۔ تو ہم تو بات کر رہے ہیں ان 10 نمبریوں کی کہ جو ہمیشہ اس حرص میں رہتے ہیں، اس ہوس میں رہتے ہیں، اس لالچ میں رہتے ہیں کہ جناب مریدوں کو اکٹھا کرنا ہے، انسانوں کو راہ ہدایت پہ نہیں لگانا، گمراہ انسانیت کے سینوں میں ہدایت کا چراغ اللہ کی توفیق سے وہ روشن نہیں کرنا، اللہ کے حکم سے وہ روشن نہیں کرنا۔ بس طمع یہ ہوتا ہے کہ مرید ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ مرید ہو جائیں، تاکہ جتنے زیادہ مرید ہوں گے اتنے زیادہ ہمارے نذرانے جناب ہمیں ملیں گے، اتنی زیادہ ہماری تجوریوں کو جناب وہ بھرا جائے گا، اتنی زیادہ ہمارے لیے عیاشی کے سامان جناب ہمیں باہم پہنچائے جائیں گے۔ یعنی یہ حرص اور ہوس جو ہے نا جی، یہ مرید بڑھانے کی یہ بھی طریقت اور تصوف کو تباہ و برباد کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ورنہ کیسے لوگ تھے یار، وہ کیسے عظیم لوگ تھے جو قبروں میں چلے گئے، آج ان کے مزار روشن ہیں، جگمگ کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے نور سے الحمدللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں ہر طرف ہر جگہ ہر وقت جناب ان کے مزارات پہ جگمگ ہو رہی ہے، اللہ کے انوار اور تجلیات نزول ہو رہے ہیں۔ یار وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے خوش بخت تھے، کتنے خوش قسمت تھے اور باکردار لوگ تھے کہ لوگ ان کی تلاش میں نکلتے تھے کہ اللہ والا ملے، میں اس کی بارگاہ میں جاؤں اور اس کی بارگاہ میں جا کر مجھے اللہ رب العزت کی رضا اور معرفت نصیب ہو جائے۔ یعنی سابقہ ادوار کے اندر، پچھلے دور کے اندر لوگ پیروں کو ڈھونڈا کرتے تھے، مرشد کی تلاش میں نکلا کرتے تھے کہ کہیں کامل مرشد مل جائے، لیکن آج الٹ ہو گیا۔ آج پیر ڈھونڈ رہے ہیں کہیں مرید مل جائیں، کسی گلی محلے سے کوئی 2-4 ہی مل جائیں۔ محفل میں جاتے ہیں ان کی خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ جس محفل میں جائیں تو جناب کم از کم 10-12 کوئی مچھلیاں تو جناب جال میں پھنسنی چاہیے، کوئی 2-4 تتر بٹیرے جناب انسانی شکل میں، مریدوں کی شکل میں تو پھنسنے چاہیے نا جی، بہت ضروری ہے۔ باقاعدہ جال لے کے جاتے ہیں، تصوف اور طریقت کا وہ نام نہاد وہ جال ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ آج اس محفل میں جا رہے ہیں، بڑی محفل ہے، آج کوئی تگڑی مچھلیاں جناب ہم پھنسا کے لائیں گے، جال میں قابو کر کے جکڑ کے لائیں گے تاکہ ہمارا یہ نذرانے کا دھندا جو ہے یہ چلتا رہے۔ تو خدا کے واسطے یار گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے یار بچیں، ان کو 1 روپیہ دینا بھی حرام ہے۔ یہ 10 نمبریے جو پیر بنے پھرتے ہیں، جو تصوف اور طریقت اور معرفت کے نام پہ فراڈ ہے، سارا کچھ دھوکہ ہے، یہ بدنما داغ ہیں، ان لوگوں سے بچیں۔ ان کو 1 روپیہ دینا بھی شریعت کی روح سے وہ حرام ہے۔ بلکہ اگر آپ کو دینے کا شوق بھی ہے تو پھر کسی اللہ والے کو اس کی خدمت کریں، جس کے آستانے پہ لنگر بھی چل رہا ہے، دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے، انسانیت کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور اس کا فیض عام ہو رہا ہے، وہاں جا کے دیں، حصہ ڈالیں، برکت کے لیے پیر صاحب کی خدمت کریں، مرشد کریم کی خدمت کریں، اچھی بات ہے، فیض ملتا ہے، اجر ملتا ہے رب کی بارگاہ سے، کیونکہ آپ کی طرف سے دیا گیا جو خزانہ ہے، جو نذرانہ ہے، وہ آگے پیر صاحب جیب میں نہیں ڈال رہے، بلکہ وہ آگے انسانیت کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا، حضرت جناب اپنا شاہ رکن عالم، یہ سارے جتنے بھی ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ،
یہ جناب داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سیرت، خواجہ غلام فرید کی سیرت، حضرت سلطان بہو کی سیرت کو پڑھیں، مطالعہ کریں کہ یہ صبح بیٹھتے رات کو جناب جب اپنی جھوپڑی میں، اپنی کلی میں، اپنے حجرے میں جب تشریف لے جاتے اپنے گھر، تو جتنا بھی نظر نیاز کی لوگوں کی طرف سے تحفے تحائف ہوتے تھے وہ سارے کے سارے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے اپنا پلو جھاڑ کے، صافہ جھاڑ کے بالکل ہی جناب ویلے ہو کے مالی طور پہ پھر جناب گھر تشریف لے جاندے سن تے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے سن کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے جو تو نے دیا تھا تیرے دیے گئے خزانوں میں سے اسی وہ سارے دے سارا تیری غریب یتیم مسکین انسانیت تے ونڈ دیتا ہے، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے ضرورت مندیاں نو اسی تقسیم کر دیتا ہے، اور پھر راحت محسوس کرتے ہیں تے سکون تے اطمینان محسوس کرتے ہیں، پھر رات نو انہاں نو سکون دی نیندر بھی آندی سی کہ یا اللہ جو دیتا سی بس تیری راج خرچ کر دیتا ہے، آج تو دیتا ہے تے کل بھی تو ہی دے گا، یعنی یہ توکل ہوتا تھا ان کا۔ لیکن ہمارا تو توکل جناب ختم ہو گیا، کہتے ہیں بس مریدوں نے دیا ہے یہ دیں گے تو ہم کھائیں گے ورنہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ جب ان کا یہ حال ہے کہ جن کی دہلیز پہ آپ اور ہم جاتے ہیں، یعنی وہ توکل علی اللہ نہیں ہے، وہ آپ پہ توکل کر کے بیٹھے ہیں، توکل علی المریدین ہے وہ کہ اپنے مریدوں پر توکل کر کے بیٹھے ہیں، تو پھر یار وہ آپ کو کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے، فیض نہیں دیں گے، وہاں سے رحمت نہیں ملے گی، برکت نہیں ملے گی، رزق میں برکت نہیں ملے گی، اولاد میں برکت نہیں ملے گی، گھر میں برکت نہیں ملے گی، سکون و اطمینان وہاں سے نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں توکل علی اللہ کی بارش نہیں ہوتی، وہاں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کریں ایسے آستانوں سے، ایسے پیروں سے بھی بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو، پہلی بات جو عرض کی تھی کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے فارورڈ نہ کریں، دوسری جو بات ہمارے دوسرے جناب موضوع کا یہ جو ہے اپنا پہلو وہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے بھی آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہ دیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو بندہ جس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اور یار ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، جمعہ بازار، اتوار بازار، پیر بازار، سبزی خریدنے کے لیے، سبزی جو ایک دو دن میں استعمال کر کے ہم نے جناب وہ فارغ ہو جانا ہوتا ہے۔ ارے بھائی ہم سبزی خریدنے جائیں اور فروٹ لین جائیے، سبزی لین جائیے، تو جناب ہم 10-15 ریڑیاں کنگال دے ہیں، کیا نہیں ہے جی اے بینگن نہیں ٹھیک، اے کدو نہیں ٹھیک، اے گلیا ہوا ہے، اے سڑیا ہوا ہے، اے باسی ہے، اے پرسوں ہے، اے تازہ سبزی چاہیے، تازہ ٹماٹر چاہیے، تازہ جناب اپنا لہسن اور پیاز، تازہ فروٹ، اے کیلے گلے ہوئے نے نہیں، صحیح کیلے دو۔ ارے اللہ کے بندو ہم سبزی خریدنے جائیں تو ہم 10 دکاندار اور ریڑیاں پھرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کوئی اچھی سبزی، کوئی اچھا فروٹ، اچھی چیز کہاں پہ ہے، اور خدا کے بندے جب مرشد کا دامن پکڑنے لگتے ہو تو یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہو کہ یہ مرشد کتنا باسی ہے، کتنا گلا سڑا ہوا ہے، روحانی طور پہ اس کے اندر کچھ ہے بھی سی نہیں، کہ چہرے پہ سنت رسول بھی ہے کہ نہیں، سر پہ امامہ شریف بھی ہے کہ نہیں، 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں پڑھتا ہے کہ نہیں، یا خود جماعت کرواتا ہے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں، شرعی مسائل سے واقف ہے کہ نہیں، کوئی تھوڑی بہت درسیات بھی سیکھی ہے کہ نہیں۔ لیکن ہم بغیر تحقیق کیے، بغیر سرچ ریسرچ کیے جناب بس دیکھتے ہیں کہ بس وہ 11ویں شریف کا لنگر پک رہا ہے، 2-4 دیگیں پکی ہیں، پیر صاحب جناب 2-4 کلو لوہا پہن کے بیٹھے ہیں، 2-4 بڑی تسبیحاں گلے میں ہیں، اور 2-4 اوپر جناب وہ چادریں چڑھائی ہوئی ہیں، اور 2-4 ہواری بیٹھے ہیں، اللہ کی جناب وہ اپنا ضربیں لگا رہے ہیں، اگر بتیاں کی دھونی جناب دی جا رہی ہے، 2-4 بیبیاں 10-15 بیٹھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا یہ پہنچا ہوا ہے، ہاں ضرور پہنچا ہوا ضرور ہے، لیکن سیدھا جہنم میں پہنچا ہوا ہے، اللہ کی طرف اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی معرفت اور پہنچ ہوتی ہے جو اللہ کے راستوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو اختیار کرتا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناتا ہے، آپ کے نقش پا کو جناب مشعل راہ بناتے ہوئے چلتا ہے، تو پھر اللہ کی معرفت، رسول کریم کی معرفت
اور محبت اور پیار بھی پھر ایسے بندوں کو رب عطا فرماتا ہے. پھر ان کی چوکھٹ پہ جو بھی جاتا ہے, ان کی دہلیز پہ جو بھی جاتا ہے, پھر وہ اس گمراہ شخص کا ہاتھ پکڑنے کی دیر ہوتی ہے, پھر ہاتھ پکڑ کے سیدھا اس شخص کو یا تو جناب حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, یا پھر مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں, یا پھر خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں, یا پھر جب ان کی معرفت اور ان کے انوار اور تجلیات کا بہت زیادہ عالم ہوتا ہے تو پھر ہاتھ پکڑتے اللہ والے, پھر سیدھا بارگاہ نبوت اور بارگاہ رسالت اور میرے کریم آقا کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہے میری دہلیز پہ آیا تھا, گمراہ شخص ہے, صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے, راہ راست سے ہٹا ہوا ہے, اب یہ مجھے آسرا سمجھ کر کہ یہ دین سے پیار کرتا ہے, دین سے محبت کرتا ہے اور میرے کریم آقا سے بھی محبت کرتا ہے, تو اب یہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے, میں نے اس کو پکڑ کر آپ کی چوکھٹ مصطفیٰ پہ کھڑا کر دیا ہے, تو مہربانی فرمائیے. تو پھر میرے کریم رسول تو ہیں ہی لجپال, وہ تو لجپال ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا تاج پہن کے آئے ہیں کہ جو بھی منگتا ہے نا, میرے کریم رب نے فرمایا کسی کو خالی نہیں بھیجنا, کسی کو خالی نہیں بھیجنا. تو جب ایک مرشد کسی اپنے مرید کو پکڑ کر بارگاہ رسالت میں کھڑا کر دیتا ہے تو پھر اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ایسا مرشد کامل تلاش کیا کریں, تھوڑا سا کشٹ کر لیا کریں. آپ کو معلوم ہونا کہ دودھ خالص فلاں مارکیٹ سے ملتا ہے, 2 کلومیٹر بھی جانا پڑے تو ہم جاتے ہیں کہ نہیں یار وہ خالص دودھ وہاں سے ملتا ہے, خالص دودھ ملتا ہے جس سے جسم توانا ہوگا, ہڈیاں مضبوط ہوں گی, خالص دودھ استعمال کریں گے. تو خدا کے بندے اگر مرشد بھی پکڑنا ہے تو وہ بھی خالص پکڑا کریں, تھوڑا کشٹ کر لیا کریں, جدوجہد کر لیا کریں, تلاش کر لیا کریں, تاکہ ایسے جو نا اللہ والے ہیں الحمدللہ, بستی بستی ہیں, کریا شہر موجود ہے, لیکن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اگر بندہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو پھر رب تعالیٰ کو بھی جلد پا لیتا ہے, رب کی معرفت بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے اور دہلیز مصطفیٰ بھی نصیب ہو جاتی ہے. بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک ہم سب کے اندر وہ تحقیق کا جنون مادہ پیدا کر دے کہ ہم ہر چیز کو تحقیق کی نظروں سے دیکھیں, حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں اور ہمیشہ سچے اور سچے لوگوں کا ساتھ دیں. قرآن کریم کی فرمان کی روشنی میں, رب تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے, اور ان 10 نمبریے جناب لسوڑی اور پھسوڑی اور کھگے اور کھبے اور سجے شاہ اور جناب ٹالی شاہ اور نالی شاہ اور بالی شاہ اور لالی شاہ, ایسے شاہوں سے بھی اللہ اس قوم کو, اس امت کو محفوظ فرمائے, اور سچے اور سچے راہبر اور مرشد اس قوم کو اللہ پاک عطا فرمائے. اپنا اور اپنے آس پاس اور ارد گرد رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے, محبتیں بانٹیے, پیار بانٹیے اور بھائی چارے کو عام کیجیے. اس دعا کے ساتھ ہم سب کو اللہ پاک اپنی عافیت کا سایہ نصیب فرمائے. بہت جلد انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اسی پلیٹ فارم پر, اسی چینل پر. تب تک کے لیے اجازت, فی امان اللہ, اللہ حافظ.